بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ جب سارے کے سارے صحابی مال غنیمت پر ٹوٹ پڑتے ہیں تو خالد بن ولید دیکھتا ہے کہ رمات پہاڑی بالکل خالی ہو گئی ہے۔ وہ موقع کو غنیمت جانتا ہے کیونکہ اس وقت اس پہ صرف 10-15 کے قریب صحابی رہ جاتے ہیں، باقی سارے کے سارے آ کے مال غنیمت لوٹنے لگ جاتے ہیں۔ تو خالد بن ولید ایک دستے کو لے کر گھوڑوں پہ سوار ادھر آتے ہیں اور پہاڑی پہ جتنے بھی صحابی 10-15 بچتے ہیں پہلے ان کو شہید کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں اور جو مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر یہ کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 9 صحابی ہیں، 7 انصار اور 2 مہاجرین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکارتے ہیں، اللہ کے بندو ادھر ادھر، لیکن مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن لیتے ہیں کیونکہ مشرک اس وقت آپ کے زیادہ قریب تھے اور مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں لگے ہوئے تھے، مست تھے، ان کو کچھ نہیں سن رہا تھا، وہ اپنا مال لوٹ رہے تھے۔ لیکن جب خالد بن ولید کا دستہ ان پہ اٹیک کرتا ہے، تلواریں نکلتی ہیں، تو ایک دم پھر وہ اچانک دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو مال لوٹ رہے تھے، یہ تلواریں کہاں سے آ گئیں؟ ادھر دیکھتے ہیں ادھر مشرک، ادھر دیکھتے ہیں ادھر مشرک۔ بنو حارث قبیلے کی ایک مشرک عورت جھنڈا اٹھا لیتی ہے، وہ سارے مشرک جو بھاگے بھی ہوئے تھے جھنڈے کو دیکھ کر وہ بھی پیچھے واپس آ جاتے ہیں۔ وہ عورتیں جو اپنی کپڑا پنڈلیوں سے اٹھا کر بھاگ رہی تھیں وہ بھی واپس آ جاتی ہیں، پورا جم کے اٹیک ہو جاتا ہے اور یہ سمجھو کہ مسلمانوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں، ایک اندھیرا چھا جاتا ہے، یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ بھاگیں کس طرف۔ اور ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آوازیں لگا رہے ہیں، اے اللہ کے بندو، اللہ کا نبی ادھر ہے، لیکن کسی کو ہوش نہیں، سب کو اپنی جان بچانے کی فکر لگی ہوئی ہے۔ کسی کو پہاڑ کی طرف رستہ ملتا ہے تو وہ پہاڑ پہ بھاگ رہا ہے، پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے، اور کسی کو مدینہ کی طرف رستہ ملتا ہے تو وہ مدینہ کی طرف بھاگ رہا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو وسوسے آ رہے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا، وہ سوچتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کے پاس جائیں گے اور ابو سفیان سے امان لے لیں گے، ایسے وسوسے آنے لگ جاتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ادھر جان لیوا حملہ ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون ہے جو انہیں دفع کرے اس کے لیے جنت ہے یا وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ وہ ساتھ کے ساتھ انصاری صحابی ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں، خوب تلواریں چلتی ہیں، وہ ادھر آ رہے ہیں اور یہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ زیادہ ہیں اور مسلمان صرف 7 ہیں۔ اور ادھر یہ 3 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص، یہ تیر چلا رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیر چلا رہے ہیں، ان کی کمان ٹوٹ گئی تو انہوں نے اپنے ترکش کے سارے تیر سعد بن ابی وقاص کے آگے بکھیر دیے اور کہا کہ تم پر میرے ماں باپ قربان، چلاؤ۔ انہوں نے 2-3 کمان توڑ دیے۔ جو بھی صحابی ادھر سے گزرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ تیر یہاں پہ بکھیر دو۔ دیکھتے دیکھتے ایک صحابی شہید ہوا، پھر دوسرا گیا، پھر تیسرا گیا، پھر چوتھا گیا، پھر چھٹا گیا۔ عتبہ بن ابی وقاص، اس نے دور سے پتھر مارا بہت زور سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل گر پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رباعی دانت شہید ہو گیا۔ پھر ایک دوسرا آیا عبداللہ بن شہاب، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی زخمی کر دی۔ پھر ایک تیسرا آیا عبداللہ بن قمعہ،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر ایک زور سے تلوار لگاتا ہے، لیکن آپ کے ڈبل زرہ تھی، اس لیے وہ کٹ نہ سکی۔ پھر وہ دوسرا وار کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر یہاں پہ لوہے کی کڑیاں چبھ جاتی ہیں، اندر گھس جاتی ہیں اور خون نکلنے لگ جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی اس نے کہا، یہ لے، میں ہوں قمعہ کا بیٹا، یعنی کہ توڑنے والے کا بیٹا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد دعا دی کہ اللہ تجھے بھی توڑ دے۔ اور یہ شخص جب مکہ واپس گیا تو اس کی بکریاں پہاڑ پر چڑھ گئیں۔ یہ انہیں دیکھنے کے لیے اوپر گیا تو ایک بکرے نے سینگ مار مار کے اس کو پہاڑ کے نیچے گرا دیا اور وہ مر گیا۔ عبداللہ بن قمعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تلوار مار کر بھاگا تو صحابیہ عمارہ رضی اللہ عنہا، لیڈیز صحابیہ، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے 2-3 تلواریں لگائیں، لیکن اس کے ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی، اس لیے وہ بچ نکلا اور اس نے عمارہ رضی اللہ عنہا کے اوپر کئی وار کیے۔ یہ تھی وہ جاں باز مسلمان عورتیں۔ پھر وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس پلٹتا ہے، ان کے پاس مسلمانوں کا جھنڈا ہوتا ہے، ان پر ایک وار کرتا ہے تو ان کا ایک بازو کٹ جاتا ہے۔ پھر وہ جھنڈا دوسرے بازو میں پکڑتے ہیں تو اس بازو پہ وار کرتا ہے، وہ بازو کاٹ دیتا ہے۔ وہ جھنڈا اپنے گھٹنے اور گردن کے سہارے پکڑتے ہیں، پھر ایک وار اور کرتا ہے اور آپ کو شہید کر دیتا ہے اور جھنڈا گر جاتا ہے۔ اور پھر اتراتا ہوا اپنے گھوڑے پہ بھاگتا ہے قریش میں اور زور زور سے چلاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ یہ بات ان صحابیوں میں پہنچتی ہے اور ان کے رہے سہے حوصلے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ صحابی ہتھیار چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اکیلے مشرکوں کا سامنا کر رہے تھے اور ایک ہی ڈھال سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے آپ کو بچا رہے تھے۔ اسی دوران ان کی ایک ایسی ضرب لگی کہ ان کی 2 انگلیاں شہید ہو گئیں اور انہوں نے درد سے کہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تم کو اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے۔ اس کے بعد مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگ گئے۔ اور جب یہ حال دیکھتے ہیں مین صحابی حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کو فکر ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کا کیا حال ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق بھاگ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں اور ان کے چہرے سے خون بہہ رہا ہے۔ اتنے میں ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ ایسے چڑیا کی طرح اڑ کر ہمارے پاس آئے۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے وہ کڑیاں نکالنا چاہیں، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں مجھے نکالنے دو۔ میں نے انہیں نکالنے دی۔ جب انہوں نے ایک کڑی نکالی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رباعی دانت گر گیا۔ اس کے بعد میں نے دوسری کڑی نکالنا چاہی تو ابو عبیدہ نے پھر کہا، نہیں مجھے نکالنے دو، تو میں نے ان کو نکالنے دی۔ جب انہوں نے دوسری کڑی نکالی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا دانت بھی گر گیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، طلحہ کو سنبھالو۔ طلحہ کے جسم پر بے شمار زخم لگے ہوئے تھے۔ پھر اتنے میں اور صحابی آ جاتے ہیں، حضرت علی، حضرت عمر، ابو دجانہ اور دوسرے صحابی۔ یہ سارے کے سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ ابو دجانہ مشرکوں کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سارے وار اپنی پیٹ پر سہتے ہیں اور یہ کھدیڑتے ہیں پھر مشرکوں کو۔ لڑتے لڑتے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا ایک ہاتھ شل ہو جاتا ہے، ان کی یہ 2 انگلیاں کٹ جاتی ہیں۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی چلتا پھرتا شہید دیکھنا چاہتا ہے وہ طلحہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔ اور ادھر میدان میں مسلمان جب گھبرا کر پیچھے کی طرف بھاگے تو اپنے ہی لوگوں سے ٹکرا گئے۔ کسی کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ دشمن کون ہے، اپنا کون ہے۔ کچھ صحابیوں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد یمان رضی اللہ عنہ پر ہی حملہ کر دیا۔
حذیفہ رضی اللہ عنہ چلا رہے ہیں، ارے یہ میرے والد ہیں، ارے یہ میرے والد ہیں، لیکن وہاں کسی کو کچھ نہیں سن رہا اور ان کو ہی شہید کر دیا گیا۔ بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کی دید دینا چاہی، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے یہ مسلمانوں پر صدقہ کر دیا۔ صحابیوں کو ایسے ایسے وسوسے آنے لگ گئے، کچھ تو یہ سوچنے لگ گئے کہ عبداللہ بن ابی کے پاس جائیں گے اور ابو سفیان سے ان کو کہہ کر ایمان لے لیں گے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے صحابیوں کی یہ حالت دیکھی، ان سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی شہید ہو گئے ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس کام کے لیے وہ شہید ہو گئے ہیں تم بھی اس کام کے لیے شہید ہو جاؤ۔ پھر وہ اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ انہیں ملے اور کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو انس بن نضر نے کہا کہ احد کے اس پار جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں ادھر جا رہا ہوں۔ وہ لڑتے لڑتے مشرکوں میں گھس گئے اور شہید ہو گئے۔ ثابت بن دہداج نے پکار کر ان کو کہا کہ اگر اللہ کے رسول قتل ہو گئے لیکن اللہ تو زندہ ہے، اللہ کے لیے لڑو، جس کام کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لڑے تم اس کام کے لیے لڑو۔ پھر دوسرے صحابی نے کہا کہ حضور پاک نے تو اپنا کام کر دیا، وہ تو اپنا دین آپ تک پہنچا گئے، اب آپ کا فرض ہے کہ آپ اس دین کو آگے پہنچاؤ اور لڑو۔ اور ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے جھنڈا گر جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دے دیا۔ مسلمانوں نے وہ جھنڈا دیکھا تو ان کو کچھ حوصلہ ہوا اور وہ جھنڈے کی طرف اکٹھے ہونا شروع ہوئے اور ان میں کھوئی ہوئی طاقت واپس آئی۔ مشرکوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جی توڑ کے حملے کرنے کی کوشش کی، لیکن صحابیوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے ہر پل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کی۔ اسی دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھڑے میں گر گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور طلحہ رضی اللہ عنہ زخمی تھے۔ اسی حالت میں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں اٹھایا، تب جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون صاف کرتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کا دانت توڑ دیا، اسے زخمی کر دیا، حالانکہ وہ اسے اللہ کی طرف بلا رہا تھا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ عمران آیت نمبر 128 میں کیا ہے کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے توبہ کی توفیق دے اور جسے چاہے سزا دے کہ وہ ظالم ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جا رہے تھے کہ اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ نہیں جانتی۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو گھیر لیا، عتبہ بن ابی وقاص، جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر مارا تھا اور دانت شہید کیا تھا۔ انہوں نے اس کے ایک تلوار ماری اور اس کو گھوڑے پر سے نیچے گرا دیا اور اس کا گھوڑا اور اس کی تلوار کھینچ لی۔ سعد بن ابی وقاص جو کہ ان کے بھائی تھے، وہ خود ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی تمنا پوری نہ ہو سکی، وہ اپنے بھائی کو قتل نہ کر سکے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بھی لڑتے لڑتے ایک دانت ٹوٹ گیا اور ان کے بے شمار زخم آئے اور بہت سے زخم ان کے پاؤں پہ لگے، جس کی وجہ سے وہ لنگڑے ہو گئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد مالک بن سنان بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بھی چوسا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے تھوک دو، لیکن انہوں نے نہیں تھوکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ان کو دیکھ لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے ان صحابیوں کو جو کہ نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں، ادھر بھی مشرک اور ادھر بھی مشرک، بیچ میں ایک سینڈوچ کی طرح ہے، ان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بیچارے ابھی تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہیں، وہ شہید ہو گئے۔ جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑتی ہے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خاموش رہو کہ ان دشمنوں کو خبر نہ ہو جائے،
جب تمام صحابیوں کو پتہ چل جاتا ہے تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دھیرے دھیرے پیچھے پہاڑی کی طرف لے کے آتے ہیں، لیکن دشمن پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ ایک دشمن عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک جاتے ہیں۔ اس کا گھوڑا لڑکھڑا کے ایک گھڑے میں گرتا ہے تو حارث بن سما رضی اللہ عنہ اس پر فوراً ایک وار کرتے ہیں اور اس کا پاؤں کاٹ دیتے ہیں، پھر ایک اور وار کرتے ہیں اور اس کا کام تمام کر دیتے ہیں اور اس کا ہتھیار چھین لیتے ہیں۔ پھر ایک دوسرا مشرک وہ حارث بن سما پر اٹیک کرتا ہے اور ان کو زخمی کر دیتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ابو دجانہ جو کہ لال پٹی پہنے ہوئے ہیں، وہ اس مشرک پہ وار کرتے ہیں اور اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ پھر حارث بن سما کو اٹھا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتے ہیں۔ ایک اور مشرک اوبی بن خلف، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بہت تنگ کرتا تھا، عقبہ بن ابی معیط کو اس نے کہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوکو ورنہ میں تم سے دوستی توڑ دوں گا، اور انہوں نے ایسا کیا، اور اس نے ایک بوسیدہ ہڈی اٹھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اچھالی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کہتا تھا کہ میں نے ایک اود گھوڑا پار رکھا ہے اور اس کو 7 کلو اناج روز کھلاتا ہوں، اس پر بیٹھ کے آؤں گا اور آپ کا قتل کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے کہ تمہارا قتل میں کروں گا۔ اس کو سامنے دیکھ کر صحابی کہتے ہیں کیا اس کو لے لیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رک جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حارث بن سما سے ایک چھوٹا سا نیزہ لیتے ہیں اور اس کی طرف ٹکا کے اچھالتے ہیں، وہ اس کے یہاں گردن میں جا کے لگتا ہے، خون نہیں نکلتا لیکن خون جم جاتا ہے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پھر گھوڑے پہ بیٹھتا ہے اور مشرکوں کی طرف بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کر دیا۔ مشرک کہتے ہیں کہ تمہیں تو کچھ بھی نہیں، ایک چھوٹا سا زخم ہے، لیکن وہ کہتا ہے میری تکلیف پوچھو، اگر وہ مجھے تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا، اور وہ مکہ واپس جاتے جاتے راستے میں مر جاتا ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کو لے کر دھیرے دھیرے پہاڑ کی طرف پیچھے اوپر چڑھتے ہیں، تو مشرک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اوپر نہ چڑھ پائیں۔ اس کے بعد ایک بڑی چٹان آ جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے اور وہ چٹان پہ نہ چڑھ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 زرہاں بھی پہنی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا بھی زخمی ہو چکا تھا جو بہت تکلیف کر رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چٹان چڑھ سکے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پہ تیر چلاؤ۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے ایک تیر چلایا، ایک مشرک کے لگا اور وہ مر گیا۔ پھر میں نے دوسرا تیر چلایا، میں دیکھا کہ یہ وہی تیر ہے، میں اسے پہچانتا تھا، تو دوسرا مشرک مارا گیا۔ پھر میں نے تیر نکالا، میں دیکھتا تھا کہ یہ وہی تیر ہے، اور اس نے تیسرا مشرک مار ڈالا، پھر وہ نیچے اتر گئے۔ پھر خالد بن ولید اور ابو سفیان انہوں نے اوپر آنے کی کوشش کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابیوں نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو نیچے جانے پر مجبور کر دیا، اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر ان کے پاس کوئی خاص وجہ بھی نہیں تھی اور وہ واپس چلے گئے، اور ادھر میدان میں چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہیں۔ مشرک عورتیں اور مشرک لاشوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، ان کے کان ان کے ناک کاٹ رہے ہیں۔ ہند نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ کاٹا اور اسے چبانا چاہا، لیکن چبا نہ سکی اور تھوک دیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مشرک لاشوں کو چیرتا ہوا آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، دیکھا بکریوں کی طرح کاٹ ڈالانا۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اس کا انتظار کر رہے تھے اور یہ سب سن رہے تھے۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو ان کا مقابلہ ہوا، اور ابو دجانہ نے اس کا کام کر دیا اور کہا، کعب کیسی رہی؟ میں ابو دجانہ ہوں۔ پھر ابو سفیان نے اونچی آواز میں کہا، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عمر ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں،
لیکن صحابی خاموش رہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے ہی کرنے کو کہا تھا۔ پھر جب اس نے کہا کہ مصیبت چھوٹی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے کہا یہ سب زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ تو پھر ابو سفیان نے کہا تمہاری لاشوں کی جو بے حرمتی کی ہے اس کا حکم میں نے نہیں دیا، لیکن مجھے اس کا افسوس بھی نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا حول اعلیٰ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولتے کیوں نہیں؟ صحابیہ نے پوچھا کیا بولیں؟ کہو کہ اللہ اعلیٰ ہے۔ پھر صحابیوں نے کہا اللہ اعلیٰ ہے۔ اس نے کہا ہمارے لیے اوزا ہے، تمہارے لیے کوئی اوزا نہیں۔ تو صحابیوں نے کہا اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ پھر ابو سفیان نے کہا کتنا اچھا کارنامہ ہے، ہم نے جنگ بدر کا انتقام لے لیا، لڑائی ڈول ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارے مقتول جہنم میں ہیں اور ہمارے مقتول جنت میں ہیں۔ پھر اس نے کہا میرے پاس آؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے تو اس نے کہا سچ بتاؤ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ پھر ابو سفیان نے کہا کہ عبداللہ بن قمعہ سے تم زیادہ سچے ہو، کیونکہ عبداللہ بن قمعہ نے اڑا رکھی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو گیا ہے، اور ابو سفیان کو یقین آ گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ پھر اس نے ایک اور چیلنج کیا کہ اگلے سال پھر جنگ بدر میں مقابلہ ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ اسے کہو تمہارے اور ہمارے درمیان یہ بات طے رہی۔ اس کے بعد مشرکوں نے واپس مکہ جانے کی تیاری کر لی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے پیچھے بھیجا کہ جا کے دیکھ کے آؤ کیا وہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں یا اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں تو وہ مدینہ کی طرف جائیں گے اور میں وہاں پہ جا کے ان کا مقابلہ کروں گا، لیکن اگر وہ اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ مکہ کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے واپس آ کے جواب دیا کہ وہ اونٹوں پہ بیٹھ کے ہی جا رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ وہ واپس مکہ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد مسلم عورتوں نے حضرت عائشہ، ام سلیم، ام سلیت، ان سب نے مشکیزیں بھر بھر کے زخمیوں کو مرہم پٹی کی اور ان کو پانی پلایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی کام کر سکتی ہیں، لیکن ایک حدود کے اندر۔ جب مشرک لوگ چلے گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابی شہیدوں کے پاس آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کہا کہ سعد رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈو۔ جب وہ لاشوں میں سعد رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈنے گئے تو ان میں آخری سانسیں آ رہی تھیں، اور ان سے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کو بھی میرا سلام کہیں اور کہیں کہ جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور انصار سے کہیں کہ اگر ایک آنکھ بھی ہلتی رہی اور دشمن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کوئی عذر نہیں۔ اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی۔ صحابیوں نے شہیدوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن ثابت کو بھی دیکھا اور وہ تعجب میں پڑ گئے کہ یہاں کیسے آ گئے۔ تو ان کی آخری سانس باقی تھی۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے آ گئے؟ کیا آپ اپنی قوم کے جذبے میں آئے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے آیا ہوں، قوم کی حیثیت سے نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے آخری سانس لی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر بن ثابت جنتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں ایک بھی نماز نہ پڑھی، وہ مسلمان ہوئے اور شہید ہو گئے۔ انہی زخمیوں میں قزمان بھی تھا، لیکن وہ اپنی قوم کے لیے آیا تھا۔ جب اس سے پوچھا کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں اپنی قوم کے جذبے میں آیا ہوں، اور اس نے بہت سے مشرک لوگوں کو قتل کیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، اور اس کے زخموں نے اتنی تکلیف دی کہ اس نے خودکشی کر لی۔ کوئی بھی شخص جب تک کہ اس میں ایمان نہیں، اس کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتا۔
بنو سالبہ کا ایک یہودی تھا، اس نے اپنی قوم سے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا آپ کا فرض ہے، لیکن یہود نے کہا کہ آج تو سنیچر ہے، تو انہوں نے کہا تمہارے لیے آج کوئی سنیچر نہیں۔ اس نے اپنی تلوار لی اور میدان جنگ میں آ گیا اور اس نے کہا اگر میں قتل ہو گیا تو میرا سارے کا سارا مال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ جہاں چاہیں اسے خرچ کریں، اور وہ مارا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخریق ایک اچھا یہودی تھا۔ کچھ لوگ اپنے شہیدوں کو مدینہ میں لے گئے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس لانے کے لیے کہا اور وہ ان کو واپس لے آئے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کے ان کے ہتھیار وغیرہ اتروائے اور ان کو بغیر غسل کیے دو دو تین تین کو ایک قبر میں دفنایا اور دو دو کو ایک ایک کفن دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے جاتے تھے کہ ان میں قرآن سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ جب صحابی اشارہ کرتے تو اس کو لحد میں آگے رکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قیامت کے روز میں ان سب کے لیے گواہی دوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کا حال دیکھا تو بہت غمگین ہوئے اور بہت روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہ آئیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے بھائی حمزہ رضی اللہ عنہ کی باڈی کے پاس آنے سے منع کر دیا اور ان کے بیٹے زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہیں واپس لے جائیں۔ صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے ہمارے بھائی کا مصلح کیا گیا ہے، لیکن یہ سب اللہ کے لیے ہے، ہم اس پہ راضی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ اپنے بھائی کے پاس آئیں اور انا للہ الیہ راجعون کہا اور اللہ سے مغفرت کی دعا مانگی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جاش کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دفنایا، کیونکہ وہ آپ کے بھانجے بھی تھے اور آپ کے رضاعی بھائی بھی تھے۔